عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن صرف اس کے دل پر نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک بار جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، خوشی میں، ناخوشی میں، آسانی اور تکلیف میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً اس میں یعنی قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہوا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر اس چیز یا اس شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا، وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق ملی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چند عام لوگ زندگی میں کسی بھی وقت اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل پر قرآن صرف اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو بہت سنجیدہ ہو کر پڑھنا ہے، اس کا ہر حکم ماننا ہے، اس کا ادب کرنا ہے اور اس میں اپنا وقت لگانا ہے۔ جو سننا ہے اس پر سر جھکا دینا ہے، جو حلال ہے اس کو لے لینا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کتاب کے لیے چنا ہے تو آپ نے اس کتاب کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور آ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نام سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی ہماری دنیا تباہ نہیں ہوتی۔ رزق مل رہا ہوتا ہے، رشتے پاس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آسرا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو تب بھی ہم سے نعمتیں نہیں روکتا۔ یہ پانی اور ہوا کا ملنا بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب انسانوں کو سب کچھ کرنے کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سب کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ اچھائی کریں یا برائی۔ ان کے ظلم کو اللہ نے نہیں روکنا تھا، ان کے ظلم کو آپ نے روکنا تھا، ان کے ظلم کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ظلم کرنے کا اختیار نہیں واپس لے گا۔ یہ ظلم اس کی بھی آزمائش ہے اور آپ کی بھی۔ ایک آزمائش میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس کچھ خوبیوں، خامیوں، طاقتوں اور کمزوریوں سے بھری شخصیت ہے، اس کے پاس بھی یہی کچھ ہے۔ آپ نے اس ظالم کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہونے کی فکر نہیں کرنی، اپنی کرنی ہے۔ آپ خود کو کسی ظلم سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا اگر ظلم ہو تو آپ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے
کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جھلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا یا ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تھام لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں رہا تو اللہ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا سہارا بنے گا، لیکن وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا تو وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے اور آپ کبھی اس کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکے، تو پھر آپ کا گمان سچا ہوگا اور اپنی بدگمانی کی وجہ سے آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا دل اتنا اداس ہے کہ نیک گمان کرنے کو بھی نہیں چاہتا تو یاد کریں اللہ کے اس نام المؤمن کو، یعنی ایمان دینے والا بھی وہی رب ہے، ایمان بھی اس کے پاس سے ملے گا، اسی سے مانگیں کہ وہ آپ کو ایمان دے، آپ کے دل پر لگا زنگ اتارے، آپ کی نظر کے گدلے پن کو دھو دے، اسی سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے گمان ڈال دے۔ یہ اللہ پر یقین رکھنا اور اس سے اچھا گمان رکھنا ہی آپ کو ایمان کے راستے پر ڈالے گا، اور یہ بھی اسی رب سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ کو مالک ماننے کے لیے خود کو اس کا بندہ ماننا پڑتا ہے، اللہ کو بادشاہ ماننے کے لیے پہلے خود کو اس کا غلام ماننا پڑتا ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں آپ کی ساری زندگی کا قابو ہوتا ہے، آپ کی قسمت میں کیا لکھا گیا ہے اور کیا لکھا جانا ہے، آپ کو کتنا رزق ملنا ہے، کون سی جاب آپ کو دینی ہے اور کون سی چیز آپ کی بہت دعا پر بھی نہیں دینی، آپ کو کب بیمار کرنا ہے اور کب آپ کی زندگی سے کسی پیارے کو فوت کر کے دور کر دینا ہے، آپ کا ہم سفر کون ہوگا، اس سے شادی کب ہونی ہے اور وہ شادی کامیاب بھی ہونی ہے یا نہیں، بچے کب ہونے ہیں اور صحت مند ہوں گے یا معذور، آپ کی دل کی خواہش پوری کرنی ہے یا نہیں، یہ سب چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ مالک ہے۔ ہمارا رب سراپا رحم ہے، اسی کے پاس سے رحمت ملے گی، اس کو دنیا والوں کے پاس نہ تلاش کریں، نہ ان سے امید رکھیں، بس اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں، آپ سے جو بھی ہوا ہے سب معاف ہو جائے گا اور اسی کے پاس سے معاف ہوگا۔ بس ایک بات سیکھ لیں، یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، بس اس ورد سے زبان کو تر رکھیں، کوئی خواہش ہے تو اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اللہ مالک ہے، اس پر معاملے کو چھوڑ دینا سیکھیں کیونکہ وہی مالک ہے۔ آپ صرف اپنے لفظوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، لوگ آپ کی بات کا کیا مطلب اخذ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ ان نتائج کے برابر ذمہ دار ہیں۔ دین سچا ہے، اتنا تو ابو جہل بھی اقرار کرتا تھا، پر کیا وہ مان نہ سکا، جھک نہ سکا، انا کا بت توڑ نہ سکا۔ سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ میلے من کو باہری اچھائیوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، خوشبو بدبو پر حاوی نہیں ہوتی، بدبو خوشبو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن بدبو سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے، پانی ہر چیز کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ گندگی پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے شیطانوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ہمیشہ سے وہ یہی کرتے چلے آئے ہیں کہ کہیں بیعت ٹوٹ نہ جائے۔
وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ جب ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پوری ہوتا دیکھو گے۔ تمہاری تقدیر لکھی جا چکی ہے، تم پر تمہارا نصیب سواری کرتا ہے، باغیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ انہیں اتنی قوت سے کھینچتا ہے تمہیں متعین کردہ راستے پر ہی رکھنے کے لیے کہ تمہارے نتنے چرنے کو آتے ہیں۔ وہ تمہاری کمر میں ایڑیاں ٹھوکتا ہے کہ چلو تو تم چل پڑتے ہو، باغیں کھینچتا ہے تو تم انہی قدموں پر رک جاتے ہو، ڈھیلی چھوڑتا ہے تو تم سر جھکا کر چلنے لگتے ہو۔ یا رب تیرا شکر ہے ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے، اور ہر اس آسائش پر جس سے زندگی میں آسانی ہے۔ ہماری ہر سانس پر بھی رب کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو، سب معجزے خود بخود ہو جایا کریں گے۔ سب کہتے ہیں کہ یقین کا عمل، کیونکہ ہر چیز کا ایک عمل ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پر ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کرنا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ بہت وعدہ نبھانے والا ہے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہو تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ بار بار کیوں آ جاتے ہو، اور لوگ ہیں کہ کہنے سے بھی نہیں ڈرتے، چھوڑ دیتے ہیں، رول دیتے ہیں، اپنے لفظوں سے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے
وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہیں جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہیں۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔
پوچھا چڑیوں سے کیسے بنا آشیانہ، تو بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا، شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اگر آدمی کا آدمی سے، عجب نہیں کہ دنیا میں آدمی نہ ملے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یارب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ایک لمحے کی خطا پر چشم شب بیدار کا روئے جانا روئے جانا روئے جانا عشق ہے۔ جب دنیا کا ہر تعلق بے سکونی کا باعث بننے لگے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا نئے سرے سے جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤ اس غم کے جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے رازدار ہماری کپ کپاتی ہوئی دعاؤں کا۔ جہاں اسلام طریقہ حیات نہیں، وہاں جہالت، اخلاقی پستی اور ظلم کا راج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔